أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ نازعات کی آیت نمبر 40 پڑھیں گے۔ تھوڑا سا پیچھے ایک طرف ایک جھلک دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے دنیا کی زندگی پہ ترجیح دی اور جن لوگوں نے گناہوں سے تجاوز کیا، حد پار کی، دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، تو اللہ پاک نے ان لوگوں کو کیا بتایا کہ ان کے لیے ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور یہ جہنم کا جو آگے اس کو سارا اس کا بیان ہے، اس میں پھر اس کی سزا بھی کافی زیادہ ہے، اللہ سب کو بچائے۔ تو اب جب اللہ پاک کا انداز بیان ہے کہ جہاں پہ ڈرانا ہے اس کے بعد خوشخبری بھی دینی ہے۔ جیسے ایک دفعہ تو ماں جو ہے وہ بچے کو ڈانٹ ڈپٹ لیتی ہے، لیکن اس کے چند لمحے بعد وہ ماں جو ہے جب تک بچے کو سینے نہیں لگاتی خود سے اسے سکون نہیں آتا، اسے چپ کروائے گی، اسے ساتھ لگائے گی، اس کی غلطی بتائے گی کہ آپ نے یہ کیا ہے، آئندہ ایسے نہیں کرنا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے مومنین بندوں کو بھی ڈرایا۔ اب کیا کرنا ہے؟ ڈرنا ہے، یہ نہیں سوچنا کہ دنیا میں جا کے تو دنیا کا ہو جانا ہے، دنیا میں بھی رہنا ہے، لیکن کیا رہنا کس کا ہے؟ اللہ کا بن کے رہنا۔ یہ کمال ہے اور یہی ہنر ہے، اصل ہنر ہی زندگی کا فن یہ ہے کہ دنیا میں رہ کے ایک اسی دنیا سے ہی آپ کیا کریں؟ بے رغبتی کریں۔ تو آگے اللہ پاک جو ہے وہ ڈرا کے تو پھر اللہ جنت کی خوشخبری کیسے کس انداز سے دے رہا جی۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، وَأَمَّا جو کوئی، وَأَمَّا اور رہا، مطلب پیچھے جو ایسے پڑھا نا، رہا وہ شخص، وہ شخص خاف جس نے خوف کھایا۔ خافا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خوف سے نکلا نا، خافا جس نے خوف کھایا اور جو ڈر گیا۔ خوف بھی وہی معنی ہے، ڈر بھی وہی ہے، صرف آپ کو یہ معنی قریب کرنے کے لیے لفظ ایسا کہہ دیتی ہوں تاکہ آپ کو یاد نہ کرنا پڑے۔ مقام ربی، مقام قوما سے مقام یعنی کھڑا ہونا، ربی اپنے رب کے سامنے، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ، وَنَهَى اور روک لیا، منع کر لیا، نہا منع کرنا، روکنا، نفس کو، عن الہوا خواہشات سے روک دیا، پھر کیا ہوگا؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ یقیناً جنت، هِيَ الْمَأْوَىٰ اس کا ٹھکانہ۔ اللہ نے مختصر بات ایسے کر دی جیسے سمندر کے پانی کو کوزے میں بند کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرنے سے مراد کیا ہے؟ ڈرنے سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ اپنے عملوں کی اصلاح کر لی، حساب کتاب دینے سے ڈر گیا کہ میں نے اللہ کو حساب دینا ہے، یہ اس کے ذہن میں بات آ گئی۔ اور پھر سورۃ رحمان کے اندر آیت نمبر 46 کے اندر اللہ پاک نے فرمایا دوسری جگہ پہ، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب سے ڈرتا ہے اس کے لیے ایک نہیں بلکہ دو ہی جنت، جو رب سے ڈرتا ہے اس کے لیے جنت بھی دوری ہے۔ اور رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرنے والا شخص ہمیشہ یہی سوچتا ہے کہ اگر میں نے تو اللہ کی نافرمانی کر لی تو مجھے تو کوئی بچانے والا ہی نہیں ہے۔ رب کے سامنے کھڑا ہونے سے صرف یہ نہیں ہے بلکہ اپنے اندر تبدیلی بھی لانی ہے، اپنے اندر تبدیلی بھی لانی ہے۔ کیسے کھڑا ہونے سے؟ اب دیکھیں بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں، سالوں نماز پڑھتے گزر گیا لیکن تبدیلی کوئی نہیں ہے، وہی گناہ ساتھ ساتھ نہیں ہے،
اس کا مطلب ہے ابھی جیسے اس میں ڈرنا تھا اس طرح ڈرا نہیں، جب ڈرے گا پھر گناہ کو چھوڑ دے گا، جب تک ڈرا نہیں پھر وہ نماز جتنی مرضی پڑھتا رہے گا، ایک تو اس میں لذت نہیں آئے گی، اور دوسرا اس کا مطلب ہے کہ نماز کو صحیح طریقے سے سوچ سمجھ کے وہ ادا نہیں کر رہا، کیونکہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے اس کے اندر سے بے حیائی اور برائی جو ہے وہ ختم ہوتی جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ڈرنا تو ہے، اللہ کے سامنے ڈرنا ہے، یہ سوچنا ہے کہ حساب کتاب دینا ہے۔ سب سے پہلے تو پچھلے لیسن کے اندر بھی یہ بتایا کہ یہ ذہن بنا لیں یہ کتاب حق ہے، یہ سچ ہے، اس میں جو لکھا ہے، جو پڑھا ہے، جو سمجھا ہے وہ حق اور سچ کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تو دوسری بات یہ کہ جو مکے کے مشرک لوگ تھے یا کافر تھے، ان سب نے تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی جو خوشخبری تھی یا جو باتیں تھی وہ پڑھ لی تھی، اور ان کے اندر جو ان کے دل میں یقین پختہ تھا کہ یہ نبی بھی سچا ہے، اس کی آنے والی کتاب بھی سچی ہے، لیکن وہ اس کو مانتے اس لیے نہیں تھے، تصدیق اس لیے نہیں کرتے تھے کہ کہیں ہم جو ہے وہ جھک نہ جائیں، ہم ان کے سامنے جھکے نہ، اس وجہ سے۔ تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم اس قرآن کی تصدیق بھی کرتے ہیں، ہمارا معاشرہ بھی اسلامی ہے، ماحول تو اسلامی نہیں ہے، لیکن ہمارا ظاہر ہے وہ مسلمان ہے، لیکن ہمارے اندر جو کمی اس بات کی ہے کہ ہم صرف کرتے کیا ہیں، عملی طور پہ ثابت نہیں کرتے کہ اللہ سے ڈر گئے اور یہ کتاب سچی ہے۔ جب ہم اپنے دل سے یہ تصدیق کر لیں گے نا یہ کتاب سچی ہے، پھر ڈرنا ہماری مجبوری بن جائے گی، پھر ڈرنا کیا ہو جائے گا، ہماری مجبوری بن جائے گی، اور ڈر کی وجہ سے ہم اپنے عملوں کو صالح بنا لیں گے۔ اور صرف ڈرنا نہیں کہ ڈر کے نمازیں ہی صرف پڑھنی ہے یا پھر یہ سوچا ہے، ڈر کے اور پھر کیا کرنا ہے، ایک اور بھی ذمہ داری اللہ پاک نے لگائی ہے کہ اور بھی تمہارا ایک کام ہے، وہ کون سا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، خواہشات کو روکنا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ منع کرنا ہے نفس کو، عَنِ الْهَوَىٰ خواہشات سے، خواہشات کون سی ہوتی ہیں، نفس کو بری خواہشات سے روکنے سے منع کرنا ہے، اپنے آپ کو حرام کاموں سے بچانا ہے، جس کام کی طرف نفس آپ کو لے کے جاتا ہے اگر وہ کام غلط ہے تو پھر کیا کرنا ہے، نفس کو روکنا ہے، اپنی خواہش کو روکنا ہے۔ جنہوں نے اپنی آخرت کے لیے اپنے آپ کو خواہشات سے روک دیا اور اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاری، ان کی زندگی کی چل کے کیا ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کھانا کھا دیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہونے سے اور عدل و انصاف پر جو ہے وہ قائم رہتا ہے اور اپنے نفس کو خواہشوں سے روک لیتا ہے، اللہ کی اطاعت میں لگ جاتا ہے اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچتا رہتا ہے، نبی جو لے کے آئے اس پر عمل کرتا ہے اور ہر وقت اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ میں اللہ کو راضی کر لوں، تو یہ اس کا اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے لیے جنت کا ذکر کہہ دیا کہ جنت اس کا ٹھکانہ بنے گا۔ اب آگے بات خواہشوں کی، اگر خواہشوں کی ہم بات کریں گے تو یہ بات جو ہے وہ ہم نے خواہشوں کو بے لگام چھوڑا ہوا ہے۔ خواہش کو کیسے بے لگام چھوڑا ہوا ہے، ابھی سے دیکھیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ آج دل نہیں ہے نا تو روزہ نہیں رکھا، کیا آ گیا، نفس آ گیا نا اندر، نفس آ گیا، بیماری بھی کوئی نہیں، ٹھیک ہے، گھر میں یہ بھی نہیں کہ کوئی ایسا مسئلہ چل رہا ہے کھانا نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اور جب سارے لوگ جو ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں اور ایک بندہ آرام سے بیٹھ کے کھا رہا ہے، تو یہ کیا ہے، صرف خواہش کو روکا نہیں، دل نے کہا نا، دل کی مان لی، کیوں، آپ مسلمان تھے، روزہ آپ پہ فرض تھا، آپ نے ہر حال میں رکھنا تھا، یہ تو آپشن ہی کوئی نہیں تھا کہ رمضان کے مہینے میں آپ نے روزہ کیوں نہیں رکھا، یہ تو آپشن ہی کوئی نہیں، صرف بیمار اور مسافر کے لیے۔ اس کے بعد نماز کی باری آ گئی، خواہش کی طرف کیسے جاتے ہیں، ہماری نیند ہے تو ہم نے سوچا کوئی بات نہیں، نیند سوئے ہوئے تو پھر کیا ہے،
یہ ہم نے کیا کر لیا، اپنی خواہش، اپنے سونے کو ترجیح دی۔ ہر اس طرح کے کام میں اب جیسے لڑکیاں، کہنا پڑے گا، سمجھانا بھی پڑے گا، اللہ ان کو ہدایت دے۔ کچھ تو جو ہے وہ کیا کرتی ہے، اپنی مرضی کے مطابق پردہ کرتی ہیں۔ کیوں؟ اب یہ وہ خواہش کو ترجیح دے رہی ہیں۔ اگر رب کے قرآن کو ترجیح دیں تو پھر جس طرح رب نے حکم دیا ویسا پردہ کریں، خود کو کیا کریں، اتنا ڈھانپیں۔ اب کچھ کہتی ہیں جی وہ نہیں کر سکتی شرعی پردہ، ہماری مجبوری ہے۔ مجبوری کچھ بھی نہیں، آپ نے اپنے نفس کو غلام نہیں بنایا بلکہ آپ غلام بنی ہوئی، آپ خود نفس کی غلام بنی ہوئی۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ نفس کا غلام نہ بنو بلکہ نفس کو خود غلام بناؤ، کہ جو تم نے کیا کرنا ہے، نفس کو یہ بات سمجھا دو کہ تم تو اللہ کی فرما برداری کرو گے جب تک جیو گے، اگر موت بھی آ گئی تو اللہ کی فرما برداری میں آئے تو وہ موت شہیدوں کی موت تھی۔ کیوں نہیں نفس مانتا؟ اس لیے کہ ہم نے اس کو بے لگام چھوڑا ہوا۔ کیوں نہیں مانتا نفس؟ اب یہ سوچیں جس کی مان لیتا ہے اس کو کیا دیتے ہیں، یہ مولوی ہے۔ قطعاً یہ نہیں ہے کہ جو قرآن و حدیث کو پڑھتا اور سمجھتا ہے عمل اس کے لیے، جس تک یہ احکام جاتا ہے، جو مسلمان ہو جاتا ہے اس پہ فرض ہے کہ وہ اللہ کے احکام کو مانے۔ اگر آپ نہیں مانتے تو اس کا مطلب ہے آپ نے خواہشوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ خواہش کو چھوڑیں گے تو جنت ملے گی۔ یہ بات اپنی لمبی چوڑی نہ بھی ذہن میں رکھیں، ایک بات ذہن میں رکھیں، خواہش کو چھوڑنا ہے، نفس کو کچلنا ہے تو جنت لینی ہے۔ جنہوں نے نفس کچلے نہیں، جنہوں نے نفس نہیں کچلے ان کو جنت نہیں ملی، اور جنہوں نے خواہشوں کو قربان کیا، اپنے نرم اور گرم بستر کو چھوڑا اللہ کی رضا کے لیے، دل تو ان کا بھی کرتا تھا لیکن راتیں ان کی مصلے پہ گزری۔ حضرت ابو بکر صدیق کو اپنا گھر کوئی نہیں پیارا تھا۔ جب جنگ کے موقع پہ اللہ کے نبی نے کہا کون اپنا مال اللہ کے لیے دے گا، حضرت عمر نے فرمایا آج تو عمر وہ کام کرے گا جو اس سے بڑھ کے کسی اور نے کیا ہی نہیں، اپنے گھر کا آدھا مال لے گا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق آئے اور اپنے گھر کا سارا مال دے دیا، سارا مال دے دیا۔ کبھی یہ بات سوچیں کتنی بڑی بات ہے، سارا سامان نکالو نا۔ ابھی میں فرض کیا میں کہتی ہوں آپ سے اللہ کے لیے یہ سامان دے، سارا اپنا سارا سامان دے، آپ تو پتہ نہیں میرے بارے میں کیا کچھ سوچیں گے، اللہ سارا ہی سامان مانگ لیا ہے، کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ وہ بات سوچیں، کیا آپ گوارا کریں گے کہ میں آج رات نیچے سو جاؤں اور یہ بستر اللہ کے لیے دے دوں؟ اس بستر پہ میں سوتی ہوں وہ میں اللہ کے لیے دے دوں؟ آج سارا سامان نہیں دے سکتا۔ آج کا مسلمان ڈھونڈے کہ کون اپنا سارا سامان دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت ابو بکر صدیق اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے اور آخر میں انتہا کر دی، کہا میں ایک سوئی چھوڑ آیا تھا وہ بھی ڈھونڈ رہا ہوں کہ اس سے مجاہدوں کے جو ہے کوئی کپڑا سلائی ہو سکتا ہے۔ تو ابو بکر صدیق سے کسی نے نیکی کرنے میں کوئی سبقت نہیں لے گی، تو کیا ان کا نہیں دل کرتا تھا؟ انہوں نے نفس کو قربان کیا، خواہشات کو قربان کیا، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے قربان کیا۔ حضرت عثمان غنی نے نفس کے لیے قربانیاں کس کے لیے دی؟ اللہ کے لیے دی۔ تو ہمیں ان کی سیرت دیکھتے ہوئے، ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے، نبی کی زندگی کو دیکھتے ہوئے، یہاں پہ ہسٹری جہاں پہ بھی اٹھائیں گے، اسلامی تعلیمات کو سمجھیں گے تو ایک ہی بات سمجھ آئے گی کہ ہم نے نفس اپنی خواہشات کو کچلنا ہے، خواہشیں چھوڑنی ہے۔ دل تو کرتا ہے کہ میں بھی ایسا کر لوں لیکن میں نہیں کرتی ایسا، دل تو کرتا ہے کہ ہمارے اندر سے بھی خوشبوئیں نکلیں، لیکن جب ہم باہر نکلیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ زانیہ عورت ہے۔ یہ باتوں، ان باتوں کا دھیان رکھا کریں۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر میرے سامنے کوئی یہ پرفیوم وغیرہ کا استعمال کر کے باہر جاتی ہے تو میرے منہ سے دعا نکلتی ہے اللہ اس کو ہدایت دینا۔ اپنے آپ کو تو وہ خوبصورت بنا رہی ہے، لوگوں کے لیے یہ کر رہی ہے، لیکن اتنی بڑی اس کے بارے میں بات ہے کہ جو خوشبو نکال لگا کے
باہر نکلے گی تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زانیہ ہے، ایسی اور ویسی۔ تو یہ بات میں کر رہی ہوں کہ اگر آپ کا دل چاہتا ہے کہ ہم ایسے کریں تو دل کو ترجیح نہ دیں، ترجیح جو ہے وہ صرف قرآن کو دیں اور حدیث کو دیں، نفس کو کچل دیں، ایسی فرما برداری نہ کریں کل جس سے آپ کو پچھتانا پڑے۔ تو مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ اپنی جو ہے زندگی کو اسلامی طریقے کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں گے۔ اور اگر آپ نہیں مانتی، میرا کام تو وہ پہنچا دینا، اگر آپ نہیں مانتی، ایک وقت آئے گا، ایک عمر ایسی آئے گی کہ دنیا میں آپ کے پاس سب کچھ موجود ہوگا سوائے سکون کے۔ سکون نہیں ہوگا، بیڈ آپ کا بہت بہترین بھی ہو، بہت اچھی ساری کچھ ملے، کھانے کے لیے بھی سب کچھ ہو، لیکن سکون نہیں ہوگا۔ کیوں؟ سکون جو ہے وہ اس کو اللہ کے قرآن میں ہے۔ بڑے بڑے امیر لوگ دیکھ لیں، بڑی بڑی جنہوں نے دنیا حاصل کی ہے ان کو دیکھ لیں، لیکن آخر کار یہ سکون کہاں سے ملے گا؟ اللہ پاک نے دل بنایا ہی اپنی یاد کے لیے، ہم ایکسٹرا کام اس سے لیتے ہیں تو وہ ہماری غلطی ہے۔ واپس آ کے اس کو وہی وہ جو اس کو ضرورت تھی وہ ڈوز اسے ملے گی تو پھر اسے سکون آئے گا، اللہ کی یاد ملے گی تو پھر سکون آئے گا۔ تو کوشش کریں کہ ہم کیا کریں، ہم دنیا کی زندگی کے ترجیح چھوڑ کے تو ہم ایسا کریں کہ اپنے نفس کو کچلیں، جو چیزیں ہمیں خود پسند ہیں وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کریں۔ تو پھر یہ کیا ہوگا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو جنت کی قیمت کیا ہے؟ جنت کی قیمت اس کو سمجھ لیں، جنت کی قیمت اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، اور جنت کی قیمت جو ہے وہ نفس کو خواہشات سے روکنا ہے۔ تو آج سے آپ نے یہ دو کام یہ شروع کرنے ہیں کہ ہم نے جنت خریدنی ہے۔ دنیا کی چیزیں تو پیسے ہوں تو بازار جائے تو ہر چیز مل جاتی ہے، ہر چیز مل جاتی ہے۔ تو آج سے آپ یہ دو چیزیں جمع کریں کہ میں نے یہ جو دو چیزیں جمع کرنی ہے تو مجھے کیا ملے گا اس کے مقابلے میں؟ جنت ملے گی۔ تو جنت کا ٹکٹ لینے کے لیے اللہ تعالیٰ کا خوف ذہن سے نہیں نکالنا۔ کسی چیز کا خوف بیٹھ جائے نا، کوئی حادثہ ہو جائے تو انسان کہتا ہے میرے ذہن میں نا وہ خوف بیٹھ گیا، تو میں اس لیے نا کچھ بحال نہیں ہو رہی، کچھ ٹائم لگے گا۔ ڈپریشن، فرض کیا کسی عزیز کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ایک دم سے جب اسے دیکھتے ہیں تو پھر کیا ہو جاتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، بڑے عرصے سے ماں باپ کو دیکھیں، پھر آہستہ آہستہ کچھ دن لگیں گے، پھر جا کے ہم سنبھلیں گے، خوف آ جاتا ہے۔ تو اپنے رب کا خوف اپنے ذہن کے اندر جما لیں کہ وہ نکلے نا۔ آپ رات کی تنہائیوں میں، رات کی خلوتوں میں، دن کی جلوتوں میں ہر وقت اپنے رب سے خوف ذہن میں رکھیں۔ گناہ کروں گی تو اللہ دیکھ لے گا، اللہ دیکھ لے گا تو پھر سزا اللہ تو ہر وقت دیکھتا ہے۔ اگر آپ گناہ کرنے پہ آمادہ ہو تو رب کی زمین میں ایسی جگہ تلاش کرو جہاں رب نہ ہو، ایسی جگہ ملے گی نہیں، گناہ ہو گئی نہیں۔ ایک تو یہ بات، جنت کا ٹکٹ لینے کے لیے اللہ کا خوف لینا، اور دوسری بات جنت کی قیمت جو ہے وہ نفس کی خواہشات ہے، جو نفس کہتا ہے اس کو نہیں ماننا، جو قرآن کہتا ہے اس کو ماننا، پھر آپ کو جنت ملے گی۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آج سے ہی آپ نے جنت خریدنے کے لیے محنت کرنی ہے۔ یسألونک عن الساعۃ، یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، یسألونک کا معنی ہوتا ہے ضمیر ہے، آپ یسألونک یا بھی، یسألونک وہ، یا کا معنی وہ، یسألونک وہ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، آپ سے، عن الساعۃ قیامت کے بارے میں۔ ساتھ ہوتا ہے گھڑی، عربی میں ساتھ کو گھڑی کہتے ہیں، گھڑی کو کہتے ہیں۔ یسألونک وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الساعۃ قیامت کے بارے میں، ایان کب، ایان کب، مرساہا، مرساہا یہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا، ارساہا، اسی کا جو ہے وہ ملتا جلتا لفظ ہے، ہا ضمیر ہے، میم بھی، اس کا اصل نہیں ہے، راس، یعنی کب آئے گی، کب قیامت وقوع ہوگی، کب قیامت قائم ہوگی۔
یعنی کون پوچھتے ہیں؟ جو اللہ کے نبی نے قیامت کے بارے میں بتایا کہ جو مشرک اور کافر تھے وہ پوچھتے تھے کہ پھر کب آئے گی قیامت، آخرت کا جو انکار کرتے ہیں، آخرت کا انکار کرنے والے اور دنیا کو ترجیح دینے والے سوال کرتے تھے کہ قیامت کب آئے گی، حساب کا دن کب ہوگا، وہ جزا کا دن کب ہوگا۔ تو یہ پوچھتے تھے فیما انت من ذکراہا، فیما اس میں انت آپ من ذکراہا، آپ کو اس کے بتانے سے کیا ہے، مطلب یعنی اس کا ذکر کہ اس کی آمد کی جو معرفت حاصل کرنے میں آپ کو ان کا کیا فائدہ مل سکتا ہے، آپ کو اس کا نتیجہ کیا ملتا ہے۔ اس لیے قیامت کے بارے میں بندوں کے علم میں کوئی دینی مسلط نہیں ہے اور نہ ہی دنیاوی ہے، کہ مطلب آپ کو اس سے کیا ہے، آپ اس سے پوچھیں بھی جب آپ کو یقین ہی نہیں ہے، ایک بات پہ یقین ہی نہیں ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ ایک بات پہ یقین ہی نہیں ہے تو پھر آپ نے اس سے کیا لینا ہے۔ فیما انتا اس میں آپ من ذکرہا، اس کے ذکر سے آپ کو کیا تعلق ہے، با محاورہ مانی، بلکہ قیامت کا جو وقت ہے وہ سب سے پہلی بات یہ کہ اس کا علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے کی فکر کرنے سے اس لیے روکا گیا کہ انہیں اس کے بارے میں یقینی علم تو ہے نہیں، جب انہیں علم ہی نہیں ہے تو ان کو بتانے کا تعلق، انہیں بتانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک بندے کو پتہ ہے جب اس نے کچھ کرنا ہی نہیں تو پھر ان کو بتانے کا کہ قیامت کا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یہ بات سمجھائی کہ آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں کہ آپ اس فکر میں پڑ جائیں کہ ان کو کیا جواب دینا ہے قیامت کب ہے، ان کو ضرورت نہیں ہے کیونکہ انہیں یقین ہی نہیں ہے۔ آپ فرض کریں آپ کو قریب سے اور اس بات کو سمجھاؤں کہ جب آپ کسی کو، آپ کو فائنل بات پتہ ہے کہ اس نے میری بات نہیں ماننی، تبلیغ میں کروں گی اس نے نہیں ماننی، تو تھک کار کے آپ نے کیا کہنا ہے، فائدہ ہی نہیں ہے، اسے میں کہوں تو فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو جب اللہ کے نبی کو بھی سمجھایا جا رہا ہے جب انہوں نے خود ماننا ہی نہیں کہ اللہ حساب و کتاب کا دن ہوگا تو پھر انہیں کب بھی ہوگا، وہ دن تو اس کے لیے ہوگا جو ڈرے گا، جو ڈرتے ہی نہیں دن اس کے لیے کب آئے گا۔ الا طرف ربی کا، آگ کے رب کی طرف، منتہا، اس کی انتہا ہے، یعنی جو قیامت کا جو علم ہے تیرے رب کے پاس اس علم کی انتہا ہے، یعنی قیامت کا علم نہ آپ کو ہے نہ کسی اور کو ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب ہوگی۔ تو جیسے کہ ایک لمبی حدیث ہے، جبریل علیہ السلام نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پوچھنے والا ہے شاید اس سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی ہم دونوں زیادہ نہیں جانتے، اس کا علم کس کو ہے، صرف اللہ کو ہے۔ انما صرف انت آپ، منذرو، یہ منذر ڈرانے والے کو کہتے ہیں، جیسے نذیر کا ہوتا ہے نا، نذیر و بشیرہ ڈرانے والا، تو یہ منذر جو ہے یہ کیا معنی ہوتا ہے، انتا انما، صرف انتا منذر، آپ کیا ہیں، ڈرانے والے ہیں، من یخشاہا، اس کو یقیناً جو اس سے ڈرتا ہے، یخشا خشوع اور خضوع سے نکلا ہے، من یخشا، من جو کوئی، یخشا ڈرتا ہے، ہاں اس سے، کیا مطلب، یعنی آپ کا تو جو محض ہے وہ آپ کا پہنچا دینا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے کہ ذمہ داری صرف پہنچا دینا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہ کا جو فائدہ ہے صرف اس شخص کو ہو سکتا ہے جو قیامت کی گھڑی آنے سے ڈرتا ہو اور اللہ تعالیٰ سے خوف رکھتا ہو اور وہ آخرت کی تیاری کر رہا ہو۔ انما صرف انت آپ، منذرو ڈرانے والے ہیں، من اس شخص کو، یخشاہا جو ڈرتا ہے اس کو ڈرانے والے، آپ کا کام ان کو ان کے دل میں نہیں اتارنا، آپ کا کام کیا ہے، صرف انہیں سمجھانا ہے۔ کانہم گویا کہ وہ، یوم جس دن، یرونہا اس کو دیکھ لیں گے، کانہم گویا کہ وہ، یوم جس دن، یرونہا
यलबसू वो ठहरे, इल्ला मगर, इशियतन एक शाम, औ दुहाहा या एक सुबह, कान्नहू गोया के वो, यौमा जिस दिन, यरौना देख लेंगे, हा उसको, किसको, किसको, क़यामत की बात हो रही है ना, लम नहीं, यलबसू, यलबसू ठहरे, इल्ला मगर, अशियतन शाम को, अशिया कहाँ से निकला, शाम, ईशा की नमाज भी कहते हैं अशिया का शाम, और जुहाहा या कहते हैं जुहा जो है वो चाश्त को कहते हैं जुहा की नमाज, तो औ जुहाहा या एक सुबह ठहरे। तो मैदान हशर में दुनिया की ज़िंदगी बहुत थोड़ी मालूम होगी कि हम क्या समझेंगे कि वहाँ पे हम क्या ठहरे हैं, एक दिन या शाम ठहरे। यहाँ पे जो हमें 70 60 70 80 साल गुजारे हैं, तो हशर वाले दिन हमें क्या लगेगा कि हम थोड़ी देर ठहरे, सुबह ठहरे हैं या शाम को थोड़ी सी देर हम ठहरे हैं, हमें ये लगेगा। तो दुनिया की ज़िंदगी में ऐसे लगेगा कि हमने थोड़ा सा हिस्सा गुजारा है। फिर हम जहन्नम के अजाब को देखकर तो दुनिया की ऐशो इशरत भूल जाएंगे। जहन्नम के अजाब को देखकर दुनिया की जो असल ज़िंदगी है उसकी हकीकत समझ आ जाएगी कि जो रब का कुरान कहता था वो सच्चा था, कि दुनिया की ज़िंदगी लाइबम वला और खेल तमाशा, इसके अलावा कुछ नहीं। तो लंबी चौड़ी बातों से मुख्तसर बात ये है कि आप खुद सोचें कि सारी उम्र हम बनाते रहते हैं, दुनिया के पीछे भागते हैं, दुनिया हमारे आगे भागती है, और जब हम कुछ कोशिश करके दुनिया को पाने की कोशिश करके कुछ पा भी लेते हैं, घर भी बना लेते हैं, औलाद भी बना लेते हैं, इतनी देर में मौत की दस्तक भी आ जाती है। और फिर क्या होता है, वो अगला बंदा कमाने वाला चला जाता है, पीछे खाने वाले जो हैं वो बैठ के कुछ खा लेते हैं। अच्छा, अब ये खेल तमाशा नहीं तो क्या है? अगर उस बंदे ने अपने लिए अमल कर लिए तो बस ठीक है, वो उसके काम आएंगे। अगर वो हमेशा दुनिया कमाने पे लगा रहा, वो तो खेल तमाशा ही था ना, वो जो ख़त्म हो गया, जान निकली तो तमाशा ख़त्म, बस जो होना था वो हो गया। तो इसलिए अल्लाह पाक ने यहाँ पे पहले डराया, फिर जन्नत की खुशखबरी के लिए। अब मैं अल्लाह ताला के गफूर रहीम पे आप हैरान हो कि अल्लाह पाक ने अपने सारे जो राज थे, कि जन्नत पाने के जो राज हैं वो भी दे दिए, कि जन्नत पाने के जो तरीके हैं वो सारे दे दिए, कि ये ना हो इंसान कोई मेहनत करके तो कोई अपनी मेहनत और कोशिश से कुछ पा ले। तो अल्लाह ताला ने तरीके भी बता दिए, फिर ये भी डरा दिया कि जो नहीं डरते, जो क़यामत का यकीन नहीं रखते, तो उन्होंने पहले भी ऐसे सवाल किए, अब तुम ना ऐसे सवाल करने लग जाना। तो क़यामत का जो इल्म है वो अल्लाह के पास है, और वो डरेगा जो 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 कोई आप यकीनन जो है वो डराने वाले हैं, और डराए उसको ही सकेंगे जो डरता है। तो दुनिया की ज़िंदगी में ऐसे ही होगा जैसे हम एक घड़ी ठहरे। आजकल ऐसे